کافی لوگ مریض ہیں اور التماس سے دعا کی ہے. ہمارے دوست مولانا ابصار نقوی صاحب کی والدہ آئی سی یو میں ہیں، ان کی اور تمام مریضوں کی شفاء کاملہ اور عاجلہ کے لیے صلوات پڑھ کر بس اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرج. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکهم ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بیت وبر. عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اور یقیناً شب جمعہ زیارت شہید و شہداء بھی مستحب ہے. ہمارا ذکر انشاءاللہ ہمیں ہمارے امام کی طرف لے کر جائے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے کہ ان خباثتوں کو پاکیزگی سے جدا کرنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اکثر خبیث ہیں مگر اس پر تم تعجب مت کرو. یہ پوری دنیا، یہ انبیاؤں کا آنا، یہ اسی خبیث اور طیب کو جدا کرنے کے لیے ہے. خدا حق اور باطل ہی کی نشاندہی کے لیے اپنے انبیاؤں کو بھیجا ہے. ان کا ہدف حق کو واضح کرنا ہے، حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. اب لوگوں کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس حق کی طرف جائیں گے یا باطل کی طرف جائیں گے. لوگ آج کل بہرحال کنفیوز رہتے ہیں آج کے زمانے میں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ صدر اسلام کے بعد سے جو سب سے بڑی سازش تھی وہ یہی تھی کہ باطل کو حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا جائے، کہ انسان اپنی زندگی میں حق کو ڈیفائن کرنے سے گھبرائے اور باطل اتنا مکس ہو جائے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. اس لیے پروردگار نے اپنے اولیاء کو بھیجا کہ وہ آئیں
اور انسان کو آزمائش میں ڈالیں، امتحانوں میں ڈالیں، تاکہ ان امتحانوں میں انہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سید الشہداء کربلا آنا حق کو واضح کرنا ہے۔ امت سو رہی ہے، غفلت میں ہے۔ امت کو کیسے پتہ چلے کہ جو مسند رسول پہ آ کر بیٹھا ہے وہ حق پہ ہے یا باطل پر ہے؟ تو امت کو کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ اس نے تو اپنا سسٹم کیا ہوا ہے، اپنے گورنر خریدے ہوئے ہیں، سارے شہر اپنے کنٹرول میں ہیں، وہاں پر لوگ کیسے آئیں؟ اس کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو ہمیشہ سے بھیجا کہ اس کو دیکھیں اور حق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ وعزیزان محترم، امام کا کام امت سازی ہے۔ امام امت بناتا ہے، اور امت سازی یہاں پر ظہور نہیں کرے گی صحیح طرح۔ اصل امت سازی کا نتیجہ آخرت میں نظر آئے گا۔ توجہ کا طالب معززان محترم، وہاں پتہ چلے گا کہ کون سی امت کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں بہرحال انسان پھنسا ہوا ہے، تھوڑا سا کنفیوز ہے، لیکن جو یہاں پر امام کی طرف آ گیا، جہاں امام لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر اسے پتہ چلے گا کہ یہ میں نے جو زندگی میں کام کیا تھا اس کا نتیجہ اسے وہاں ملنے والا ہے۔ گو کہ یہاں پہ بھی اس کو نتیجہ ملے گا، یہاں بہرحال سختیاں ہیں، آزمائش ہے، اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں کچھ نتیجہ دیکھ لے، ہو سکتا ہے نتیجہ نہ دیکھے، لیکن اصل نتیجہ امت سازی کا قیامت میں ہے۔ اور وہاں واضح ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم انسان کو دعوت دیں گے، ہم انسان کو بلائیں گے، ہم انسان کے ہاتھ میں کتاب دیں گے۔ کتاب، علماء تفسیر کرتے ہیں یہ کتاب اصل میں امام ہے، کہ تم جس امام کو مانتے تھے، جس امام کے پیچھے چلتے تھے، وہی امام وہاں تمہیں ملے گا۔ اب ہم اپنی زندگی میں کس امام کو مانتے ہیں؟ کیا ہم امام کو پہچانتے ہیں؟ آج ہماری مجلس، عزاداری، ہماری زندگی، ہماری روزمرہ کی روٹین کیا ہمیں امام کے قریب کر رہی ہے یا ہمیں امام سے دور کر رہی ہے؟ جو جتنا اس دور میں امام کے قریب ہوگا، قیامت والے دن اتنا ہی امام کے ساتھ ہوگا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ جو امام نے امت بنائی تھی، وہاں اس کی وضعیت کیا ہے۔ وہاں وہ ان جلووں کو دیکھے گا۔ امام ہمیں دنیا دینے کے لیے نہیں آئے، کسی بھی امام نے دنیا نہیں دی ہے۔ جو امام کی طرف آیا ہے مشکل میں آیا ہے، امتحان میں آیا ہے، آزمائش میں آیا ہے۔ امام جب خود ظاہری طور پر برسر حکومت آئی تو امام نے کیا کیا؟ بیت المال لوگوں کے لیے جتنا حق تھا اتنا ہی ملے گا۔ کئی لوگ امام کے مقابلے میں امام کو کہنے لگے کہ مطلب یہ کیا ہے، یہ اصل مشکل کیوں ہے امام علی سے؟ 4 سال کی حکومت ہے اور آپ جنگیں دیکھیں، آپ کیوں؟ کیونکہ امام عدالت قائم کرتا ہے۔ دنیا کے حاکم عدالت قائم نہیں کر سکتے۔ دنیا کا حاکم اپنی طرف ہے، اپنی پارٹی ہے، زیادہ مال دے دو، دوسری پارٹی ہے، کم مال دے دو۔ ہمارا دنیا ایسی ہے، ہم بھی برسر اقتدار آتے ہیں، ہم بھی اقربا پروری کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ لوگوں نے تو ہم پہ بھی الزام لگا دیا کہ ان کے گھر والے جب کہیں مجلس بولتے ہیں وہاں پڑھنے چلے آتے ہیں، مولانا بھی اقربا پروری کرتے ہیں۔ بھائی گھر واپس بھی تو جانا ہوتا ہے انسان کو، تو انسان بہرحال کہیں نہ کہیں ایک سلاٹ تو رکھتا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے۔ عزیزان محترم، وہ عدل کا امام ہے، عدالت الہی ہے۔
ذاتی نہیں ہے، اسے حاکم کرنا ہے۔ اب چاہے کوئی ناراض ہو، کوئی رشتہ دار ہو، قریبی ہو، امام نے وظیفہ بند کر دیا، اللہ میں تمہیں زیادہ دے کر اپنے جہنم کی طرف، جہنم کی آگ، یہ امام ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ ایک گندم کا دانہ بھی زیادہ دینا انسان کے لیے عذاب پیدا کرتا ہے۔ امام معصوم ہے، اس لیے کوئی چیز امام کو ہلا نہیں پائی، امام تنہا رہ گئے، امام اپنے علم کو کنوؤں میں ٹرانسفر کرتے رہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ حضرت علی اس وقت بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے۔ اس وقت کس طرح کے لوگ ہیں، مختلف گروہ ہیں جو امام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے امام کو، خود اپنے امام کے چاہنے والے امام کو تنہا چھوڑ گئے۔ امام کہتے ہیں کہ جنگ لڑو، تیار ہو، کبھی کہتے ہیں سردی ہے، کبھی کہتے ہیں گرمی ہے۔ جرداق مسیح جو کرسچن رائٹر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا مظلوم ہستی ہے جو اپنے جانے کے بعد دنیا سے زیادہ مظلوم تر ہو گئی ہے۔ امام کے جانے کے بعد کتنا امام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، کتنا، نام سے گھبراہٹ ہے، آج بھی لوگ نام سے گھبراہٹ کرتے ہیں، نام آ جائے، اور یہ معاملہ الہی ہے۔ جب حاکم الہی نظام کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا رکاوٹ ڈالتی ہے۔ آج مظلومیت امام کی کیا ہے کہ ہم امام کے ماننے والے امام کے ان فضائل پہ خوش ہوتے ہیں جسے امام نے اپنے لیے فضیلت ہی نہیں سمجھی۔ ہم ان معجزات کو بیان کر کے خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، مناقب اہل بیت بیان کریں، فضائل اہل بیت بیان کریں، لیکن ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ مثلا امام نے جنگ میں ایسا کر دیا، امام نے، یقیناً امام کی تلوار سے ہی اسلام بچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام نے اپنے لیے اس بات کو افتخار نہیں سمجھا۔ امام نے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا، مگر امام نے اسے افتخار نہیں سمجھا۔ امام اپنے لیے افتخار کس بات کو سمجھتے ہیں؟ کفا بھی فخر، پروردگار میرے لیے یہی افتخار ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ امام کا افتخار ہے، یہ امام کی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہم بیان، اب ہم بچپن سے کہ چھوٹے سے تو ہمیں نعت علی سکھائی جاتی ہے، یا علی کہہ کر بیٹا کھڑے ہو، یا علی کہہ کر بیٹا بیٹھو، یہ ہماری والدین کی تربیت ہے۔ لیکن ہم جب باشعور ہو جائیں اور عقل ہماری رشد کر جائے، ہم نے امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ جب تک چھوٹے تھے تو علی علی کرتے تھے، اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم تو ابھی بھی علی علی کرتے ہیں۔ دیکھیں، بچپن میں علی علی وہ ضروری تھا، ابھی علی علی کرنے کے لیے حد عقل نہج البلاغہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ابھی حد عقل مطلب آپ کی زندگی گزر جائے، آپ ولایت کے نعرے مارتے رہیں اور آپ نے اس ولی کے اقوال نہ پڑھے ہوئے ہوں، آپ کیسے کیا کہیں گے؟ مظلومیت نہیں ہے؟ اس وقت لوگوں نے چھوڑ دیا، آج ماننے والے چھوڑ رہے، کیونکہ تعلیمات مولا کائنات ہم دنیا کو نہیں بتا رہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم امام کے مقابلے میں لوگوں کو لا کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ امام کا مقابلہ لوگوں سے ہے ہی نہیں۔ امام کا مقابلہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، امام ہدایت کے لیے آیا ہے۔
امام میں جاذبہ ہے، امام نے دور کیا ہے۔ شہید مطہری کی کتاب ہے جاذبہ علی و دافع علی، یعنی جس چیز کو امام علی جذب کرتے ہیں اور جس چیز کو امام ریپیل کرتے ہیں۔ امام جذب کرتے ہیں، امام ریپیل کس کو کرتے ہیں؟ امام ریپیل کرتے ہیں ہر وہ چیز جو حق نہیں ہے، اب چاہے کسی کے اندر بھی ہو، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ ہم نے بہت کم کر دیا ان عبادتوں کو، ان سجدوں کو، ان دعاؤں کو۔ میں آپ سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، اس پورے سال میں کیا میں ایک رات مناجات امیر المومنین پڑھتا ہوں؟ 365 راتوں میں میرے پاس ایک رات نہیں ہے جو میرا مولا رات کو مناجات کرتا تھا۔ مناجات شعبانیہ، مناجات امیر المومنین، اور آج تو شب جمعہ ہے، دعائے کمیل، اللہم انی اسألک پروردگار میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جو گناہوں کو اوپر نہیں جانے دیتے، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ، خود دعائے کمیل، کتنا میرے پاس وقت ہے جانے، خب یہ ہستی تنہا ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی گزر جائے اور وہ امام کے علم سے اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچائے۔ وہاں آپ شخصیتیں، آپ ہستی دیکھیں، علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، درود بھیج دیں، اللہم صلی اللہ۔ آپ بولیں گے مولانا صاحب آپ جو ہے وہ مولانا کے لیے، بھائی آپ اپنے مرومین کی سلامتی اور ان کی بلندی درجات کے لیے بھی تو درود بھیجتے ہیں۔ تو درود محمد و آل محمد پر ہے، درود کسی شخصیت پہ نہیں ہوتا، درود کے اثرات ہوتے ہیں جو روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ علامہ امینی جنہوں نے 30 سال 40 سال ایک کتاب الغدیر بیان کی، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزیزان محترم، علامہ امینی ایک شخص اس زمانے میں جو بھی بہرحال افسر تھا، کوئی اس کا بیٹا شدید بیمار ہوا، شدید، ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ گھر لے جاؤ، یہیں رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے علامہ امینی کو خط لکھا کہ میرا بیٹا بہت مریض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، آپ جس مولا کے لیے شہر شہر ملک ملک جاتے ہیں اور ان کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں، آپ فضائل لکھ رہے ہیں، تو مجھے میرا بیٹا دلا دے۔ علامہ امینی نے خط کے ادھر بسم اللہ لکھا، کہا کہ جاؤ، مولا نے تمہیں تمہارا بیٹا دیا۔ یہ کہہ کر خط کو ادھر بھیجا، خود ابا اڑی اور حرم چلے گئے مولا کے۔ علامہ امینی ڈیلی جا کر زیارت جامع کبیرہ پڑھا کرتے تھے۔ پڑھی انہوں نے زیارت اور کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا۔ بعد میں پتہ چلا بچہ بالکل صحیح ہو گیا، تحفے طائف لے کر آ گئے۔ رابطہ، ارتباط۔ ہم نے کب امام علی کو اپنی مشکل میں پکارا؟ ہم نے کب امام علی کو یاد کیا؟ کبھی امام علی سے بات کی؟ میں تو اپنا سٹی اسکین کرتا ہوں جب بھی حرم جاتا ہوں کہ اندر دیکھو کہ کب امام سے تم نے باتیں کی ہیں، کب امام سے تم نے کچھ مانگا۔ باب علم، علم مانگا۔ عزیزان محترم، میرا رابطہ ضعیف ہے، میں امام کو نہیں پہچان رہا۔ امام ہے کیا؟ امام کا مقام اس دنیا میں کیا ہے؟ امام آیا اس لیے ہے
کہ اس معاشرے کو، اس بشریت کو پاک کرے، جو طیب ہیں انہیں جدا کرے۔ پروردگار نے خوب، آپ دیکھیں کہ قرآن جن گھروں کی بات کرتا ہے، قرآن دونوں گھروں کی بات کرتا ہے، طیب گھر بھی بات کرتا ہے، خبیث گھر بھی بات کرتا ہے۔ خوب حضرت نوح کی بات کرتا ہے، حضرت نوح کا گھر، اور پھر حضرت نوح کے بیٹے کی بھی بات کرتا ہے کہ جو نہیں آیا۔ حل عطا سورہ انسان میں کس گھر کی بات کرتا ہے؟ امام علی کے گھر کی بات کرتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جنہوں نے 3 دن جو ہے وہ دیتے رہے۔ وہاں پر قرآن ابو لہب کی بات بھی کرتا ہے، یہاں قرآن حضرت لوط پھر ان کے خانوادے کی بھی بات کرتا ہے، قرآن حضرت آسیہ فرعون کی بھی بات کرتا ہے۔ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہم نے کس طرح طیب کو خباثت سے دور کیا ہے۔ فرعون مگر حضرت آسیہ لا الہ الا اللہ، توحید، یہ خدا کا کام ہے۔ خدا اپنے نمائندوں کو بھیجتا اس لیے جانب، اگر آج میرا وجود پاک نہیں ہو پا رہا، میں جدا نہیں ہوں، میں بھی وہی ہوں جو دنیا ہے، تو پھر میرے فرق کیا ہے؟ میرے اندر بصیرت نہیں کہ میں حق اور باطل کا فرق کر سکوں۔ آج جوان کنفیوز، مولانا صاحب کس کو مانے، کس کو نہ مانے، کس کو مانے؟ معیار اہل بیت ہے، میں معیار تھوڑی ہوں۔ ہم شخصیت پرست کیوں ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں؟ آ کے شخصیتیں معیار نہیں ہوتی، حق معیار ہے۔ اگر شخصیت حق پر ہے، بسم اللہ۔ اب آپ حق پہ نہیں ہیں، اب آپ پیٹتے رہو، پیچھے پیٹتے رہو، کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام نہیں سمجھے۔ نہج البلاغہ جو ہے وہ خصوصیات بتا رہا ہے کہ کیسا شخص ہو۔ معاشرہ کیوں اتنا کنفیوز نظر آتا ہے مگر اسے حق نظر نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم حق کو نہیں، ہم نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیونکہ امام امت بناتا ہے، تو جو دوسرا امام ہے جو الٹے ہاتھ والا ہوتا ہے وہ بت بناتا ہے، اور ہم بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ باہر آنا پڑتا ہے، شخصیتوں سے باہر آنا پڑتا ہے، اداروں سے باہر آنا پڑتا ہے۔ میں زیادہ بولوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، خود سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم۔ حق، اب آپ بولیں اتنا قریب قریب ہے، ہم پھر کنفیوز ہیں، ہم کیا کریں؟ تو قرآن، باطل خود کچھ نہیں ہوتا، باطل ہمیشہ حق کا سہارا لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ قرآن میں جب سامری کو جا کر پکڑا حضرت موسیٰ نے، تم نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ جب 30 دن غیبت پہ گئے تو 10 دن جو ہے وہ بڑھ گئے، اور اس 10 دن کے بڑھنے کی وجہ سے جب نیچے اترے تو کیا دیکھا؟ وہ جتنا ان کے پاس سونا تھا اس سونے کو ایک جگہ انہوں نے بنایا، سامری نے ان سے لیا، پکایا۔ جب یہ دریا کو پار کر رہے تھے تو آگے آگے حضرت جبرائیل تھے، سامری نے ان کی سواری کے قدموں کی وجہ سے دیکھا کہ مٹی جو ہے وہ موومنٹ میں ہے، کھنک رہی ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی، اس نے اس سونے کے اندر اس مٹی کو ڈالا، باطل میں حق کو ڈالا۔ نہیں 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 سمجھ، عزیزان محترم، ابھی باطل کچھ نہیں ہے۔ وہ لوہا، وہ سونا بنا بھی لیتے تو کیا تھا؟ اس میں حق ڈالا، حق جب ملا تو اس میں سے تھوڑی سی آواز آنا شروع ہو گئی، تو کیا کہا؟ یہ موسیٰ کا رب ہے۔ ہم بھی آپ کے مقابلے میں باطل خالی نہیں آئے گا، حق ملائے گا۔
اس حلیے میں آ جائے گا، حلیے میں آ جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، آخری دور ہے، آخری زمانہ ہے، چہرہ نورانی ہے، چہرے ماتھے پہ محراب ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، اللہ اکبر۔ کہاں بھاگیں گے آپ؟ خطرناک ہے بہت۔ میں تو اس لیے بول کے نکل جاتا ہوں کیونکہ بہرحال میری پکڑائی تو کہیں اور ہونی ہے، مجھے پکڑا جاؤں گا میں۔ موقع تمہیں دیا، تم نے حق باطل تفکیک کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بہرحال معاشرہ بہت تیار نہیں ہے کہ کھل کے بولو، لیکن خود سمجھیں آپ آج کل کے دور کا حق کہاں ہے، کون اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، کون اس کے دشمنوں کی صداؤں میں اپنی صدائیں ملا رہا ہے۔ دشمنوں کے تیروں سے پہچانو حق کہاں ہے۔ اذان محترم، خوب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کربلا مسئلہ کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ مگر صحابی رسول خدا کو جانتے تھے، بزرگ تھے بہت سارے لوگ، مطلب اس کے بعد کے لوگ، خود رسول خدا کے، خود امام حسین کے ساتھ صحابی بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر۔ اس کے بعد ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ، خواص لوگ، کتنے لوگ تھے، مگر وہاں پر امت کی جو حالت تھی سب خاموش تھے۔ جس جگہ مملکت جا رہی تھی سب خاموش تھے، کوئی بول نہیں پا رہا تھا، مگر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جانتے نہیں تھے۔ چلے وہاں تک تو ایک مسئلہ تھا، چلو حکومت ہے، لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام کو کربلا بلایا، وہاں پر امام کے لیے حکم، وہاں فتوے، وہاں پر اسارت، مگر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ کیوں نہیں پہچان پا رہے تھے؟ امام سامنے کھڑا ہوا ہے، جانتے تھے رسول کا نواسا ہے، مگر خدا نہ خواستہ کوئی اور مخلوقات تھی، مگر نمازیں نہیں تھیں، مگر اذانیں نہیں تھیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ محرم کے مہینوں میں دشمن سے جنگ نہیں کرو، یہ کیسے مسلمان تھے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کو سامنے دیکھ کر بھی امام کو نہیں پہچان رہے، اور ہم تو غیبت کے پردے میں ہیں ہمارا امام۔ ہمارا امتحان کتنا سخت ہے، آخری زمانہ ہے، جانے وہ تو بہت سخت ہے۔ آخری زمانے میں جو کلیش ہونا ہے نا، یہ ٹکراؤ حق اور باطل کا، یہ بہت خطرناک ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں گر جائیں گے، بڑے بڑے لوگ، مگر صدر اسلام میں لوگ ایسے نہیں تھے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ صحابی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جب وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ برحال سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے زمانے کے حق کو پہچانیں، اور اگر آج نہیں صلاحیت پیدا ہوئی حق کو پہچاننے کی تو کل امام کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اسی لیے خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی بارگاہ میں توکل کریں۔ خدا بہترین وکیل ہے، خدا سے بڑا انسان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے۔ خدا کو پہچانے۔ رسول خدا مسجد میں آتے ہیں، ایک بچہ ہے، رسول خدا اس سے پوچھتے ہیں بچے سے کہ میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ میرے ماں باپ سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ کہا اور کتنا پیارا لگتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ مجھ سے بھی زیادہ، میری جان سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔
وہ ایک ایک کر کے ہوتا تھا. پھر رسول خدا نے بولا کہ میں تمہیں کیا خدا سے بھی زیادہ پیارے لگتا ہوں؟ بچہ تھوڑی دیر چپ ہو گیا. بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے خدا ہی کی وجہ سے پیارے لگتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلی محمد والے. وہ انسان خدا توکل علی اللہ ہے. جب خدا ہو تب انسان، جب سب دروازے بند ہوں پھر خدا پر توکل کریں. جانے موت ہمارا توحید ہماری سی کمزور ہے، ہم اس طرف بڑھ نہیں پاتے. ہم مشکلات ہوتی ہیں تو بھی اس میں خدا کو کس طرح پکارتے ہیں. خدا کو کس طرح؟ خدا تو آزمائش میں ڈالتا ہے، خدا امتحان میں ڈالتا ہے. حضرت یعقوب، حضرت ایوب اللہ کے نبی ہیں، کتنی مشکلات آئیں. باغ چلا گیا، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، گھر بار چلا گیا، صحت چلی گئی. حضرت ایوب کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، صبر. لیکن جب لوگوں نے تانے دینا شروع کیے نا کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب کے مشکلات میں ڈالا ہے، تو حضرت ایوب کا صبر جو ہے نا وہ بس ہو گئی. حضرت ایوب نے کہا پروردگار تو نے میرا مال لے لیا، باغ لے لیا، تو نے اولاد لے لی، تو نے سب لے لیا، تو نے صحت لے لی، مگر پروردگار اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا. تو آواز آئی ایوب وہ جو تم نے صبر کیا تھا وہ تم نے کیا تھا یا ہم نے کروایا تھا؟ وہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ میں نے صبر کیا، میں نے اس پہ صبر کیا، میں نے اس پہ؟ یہ تمہیں صبر کس نے دیا؟ عزیزان محترم، خدا، توحید، انسان خدا کی طرف بڑھے. اور جب زندگی میں انسان خدا کی طرف بڑھتا ہے تو خدا خود اپنے بندے کی ہدایت کرتا ہے. آپ کسی ایک استاد کے پاس جاتے رہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے چلو اس کو کچھ پڑھا ہی دو، کچھ اس کو بتا ہی دو. وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے. اس کے دروازے آپ کھٹکھٹائیں گے وہ آپ کو خالیات جانے دے گا. اگر اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو غیب کے پردوں کو آپ کے لیے کھول دے گا. خوب جانے کی کوشش کریں. جوان آیت اللہ فاطمی نے آ کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. عارف شخصیت تھیں، بڑے بڑے عرفاء کو ترک کیا ہوا تھا. آیت اللہ خامنائی نے خود الگ سے ان کا بھی جنازہ پڑھایا. بہت ایک خوبصورت بات کہتے تھے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ خدا نے ابھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا اور تمہارے وجود میں خیر رکھی ہوئی ہے نا، تو بس ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا. عارف ہی پہچانتا ہے. کہا اگر تمہارے دل میں حضرت فاطمہ کی محبت ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد، کہا اگر ان کی محبت ہے تو سمجھ لو پھر خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا. ہم درک نہیں کر سکتے ان مراحل، کتنی بڑی نعمت ہے. وہ رابطہ کتنا عظیم رابطہ ہے. ہم بہرحال خدا میں توفیق دے کہ ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تہران کے باہر ایک گاؤں تھا، وہاں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا اور
اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے کو وہاں پہ مسجد تھی اس کو مولانا بنا دیا، بٹھا دیا باپ کی جگہ۔ اس نے اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا، اب بیٹھ گیا، مجبوری تھی۔ اب کچھ آتا تھا، بہت کچھ نہیں آتا تھا، اپنی طرف سے لوگوں کو بتاتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، تو اسے احساس ہوا کہ اتنے عرصے سے لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، آیا ممبر پہ، لوگوں کو بولا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اتنے عرصے سے آپ لوگوں سے، الٹا لوگ اس کو خیال کرتے، لوگوں نے اسے بڑا مارا اور اس کے کپڑے بڑے پھاڑ دیے، اس کو گاؤں سے باہر نکال دیے۔ وہ اسی حالت میں شہر پہنچا تو اس کی ملاقات ایک شخصیت سے ہوئی، کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا ایسے ایسے، تو کہا تو پھر علم حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ پڑھ لو، جب علم کا مسئلہ ہے تو کہا میں کہاں پڑھوں؟ کہا فلانے مدرسے میں جاؤ، وہاں جاؤ۔ وہاں گیا تو وہاں پر استاد، اس نے بولا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے پڑھانے کا۔ واپس نکلا، دیکھا پھر وہی شخصیت مل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا استاد کہہ رہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا اس سے کہو کہ فلانے وقت نماز سے پہلے اتنے منٹ ہوتے ہیں، ان منٹوں میں، اور فلانا حجرہ خالی ہے مدرسے میں، اس حجرے میں پڑھائے۔ اب جب اس نے جا، اس نے بولا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پڑھانا شروع کیا، پڑھتا رہا۔ ایک دن استاد نے کہا آج مجھے کتاب نہیں مل رہی تو آج درس نہیں ہوگا۔ واپس دیکھا پھر وہی شخصیت مل گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آج وہ، کہا استاد سے کہو کہ مہمان آئے تھے، فلانے قفسے میں بک ریک میں کتاب رکھ کے چلے گئے۔ اب جب اس نے جا کے استاد کو یہ بتایا، استاد بھی استاد تھا، کہا کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے، میرے حجروں سے، میری کتابوں سے واقف ہے؟ کون ہے؟ استاد جانتے تھے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وقت کا امام ہے، مگر امام جسے چاہیں وہی پہچانتا ہے۔ اب وہ جوان نہیں پہچانا، اسے کہا کہ ان سے کہو کہ کیا ہم بھی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہم اس سے راضی ہیں، جب وقت ہوگا تب مل لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر شاگرد بھی نظر کبھی نہیں آیا۔ عزیزان موت، خدا کی بارگاہ میں انسان سچی توبہ کر لے، امام انسان کی ہدایت کے لیے آ جاتا ہے۔ نیت سچی ہونی چاہیے۔ بڑے بزرگ کہتے تھے نا کہ اگر نیت اچھی ہو تو مرشد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آ کے۔ نیت صاف کرے اور پہچانے پروردگار کو۔ سید الشہداء لا الہ الا اللہ کی خاطر آئے تھے۔ اگر آج ہماری زندگی میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو سمجھ لیں گے پھر ہم لوگ خود گڑبڑ میں ہیں۔ جانب مجلس سے اٹھ کر انسان اگر اپنی تربیت نہ کر پائے، انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو، نہیں ہے۔ اور یہ مجلسیں ہماری نہیں ہیں، ہر کوئی اپنی نوکری کر رہا ہے۔ آپ سننے آتے ہیں، میں سنانے آتا ہوں۔ نہ ذکر میرا ہے نہ ذکر آپ کا ہے، یہ ذکر کسی اور کا ہے۔ وہی کرواتے ہیں، وہی سنواتے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے ملاقات کر لیتا ہے، کوئی امام سے مل لیتا ہے، کوئی ہماری طرح ہر مجلس میں کوشش کرتا رہتا ہے کہ شاید امام کی زیارت ہو جائے۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ آج تمام ارواحیں جو ہیں وہ کربلا کی طرف ہیں۔ اسی لیے آج امام کی زیارت کھلے آسمان کے نیچے 3 دفعہ جا کر پڑھنی چاہیے۔ 3 دفعہ جا کر آپ سلام کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ یقین ہونا چاہیے انسان کو۔
انسان اپنے وجود سے جائے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک خانوادے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کافی پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مجلس کرواتے تھے، عزاداری کرواتے تھے، مگر ان کے پاس اس سال اتنے ذرائع نہیں ہوئے کہ وہ مجلس کر سکے۔ دونوں میاں بیوی پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ شخص نے کہا کہ ہمارا ایک بیٹا ہے، اگر ہم اس کو بازار میں بیچ دیں اور اس سے جو پیسے ملے اس سے عزاداری کر لیں۔ بیٹا آیا، اسے بولا، بیٹا بھی راضی ہو گیا۔ بیٹے کا سر منڈوایا، باپ بیٹے کو بازار لے گیا۔ سارا دن کھڑا ہو رہا کہ کوئی خریدار آئے گا، کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی شام ہوئی نکلنے لگے، دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا۔ اس نے کہا کہ غلام بیچنا ہے؟ کہا کتنے کا؟ کہا کوئی بھی قیمت۔ ایک قیمت دی، غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بیٹا سوار کے ساتھ جانے لگا۔ جیسے ہی شہر کا دروازے سے باہر نکلنے لگا، بیٹے نے مڑ کر دیکھا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا میرا پچھلا جو غلام تھا، آقا تھا، بہت اچھا تھا، اسے دیکھ رہا۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، وہ تمہارا آقا نہیں تھا، وہ تمہارا باپ تھا۔ کہا جاؤ، چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ کہا نہیں، میرا باپ کہے گا کہیں میں بھاگ کر آ گیا ہوں۔ کہا نہیں، باپ سے کہو مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ امام حسین عزاداران محترم، حسین جسے آزاد کر دے، اسے کہاں دنیا غلام بنائے گی۔ اپنے گھر والے اسیر ہو گئے، مگر آج بھی ہمارا مولا ہمیں آزاد کروا رہا ہے۔ اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا زیارت آپ کو نصیب کرے اپنے مولا کی۔ عزاداران محترم، امام مہربان ہے، امام کسی کو نہیں چھوڑتا، امام رؤوف ہے۔ جو حسین کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حسین اتنا لجپال ہے۔ عزاداران محترم، کچھ مصائب ایسے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، بہرحال ہم تو طالب علم ہیں، کہ جن کے بیان کرنے سے وقت کا امام تشریف لاتے ہیں۔ ہم بھی آئیں، اپنے مولا کو درخواست دے سکتے ہیں، مولا ہماری مجلس پہ نظر کرم کیجئے۔ یقیناً آج آپ بھی کربلا ہوں گے، لیکن ایک نگاہ ہم پر کر لیجئے، یہ آپ کے جد کے لیے رونے آئے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت غازی عباس کے مصائب پڑے جائیں، چچا سے سب کو بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا با وفا ہے کہ کہیں پر اپنے مولا کو مشورہ نہیں دیا۔ عباس خیمے لگا دو، عباس خیمے ہٹا دو، کہیں حضرت عباس نے کچھ نہیں کہا، کوئی تقاضا نہیں کیا، بس روز عاشور درخواست کرتا رہا، مجھے جنگ کرنے دے۔ عباس تم تو ہمارے فوج کے علمبردار ہو،
آخری وقت میں میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا مولا وہ فوج کہاں؟ اللہ، عزاداران محترم، باب الحوائج ہے، اپنی حاجتیں لیں باب الحوائج سے۔ آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں ایک شخص عالم دین کربلا پہنچا، رات ہو گئی تھی، حرم کا دروازہ بند تھا، گیا استراحت کرنے لگا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ بین الحرمین ہے یا سید الشہداء کا حرم ہے، رسول خدا مولا کائنات موجود ہیں۔ ایک جوان آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے، ایک بچے کو شفا دلوانی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، مشکل ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتا ہے، کہا مجھے پھر حضرت عباس نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ ان کو شفا دلوائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ خود حضرت عباس تشریف لائے، حالت یہ ہے کہ ہاتھ قلم ہوئے ہوئے ہیں۔ رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ لقب ہٹا دیں یا اس بچے کو شفا دیں، اس کی ماں ہم سے توسل کر رہی ہے۔ رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، کہا علی میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا دوڑتا ہوا حرم گیا، حرم بند تھا، خادم سے پوچھا کوئی اندر ہے؟ کہا ہاں نجف کا قبیلہ ہے، اس کے سردار کا بیٹا بیمار ہے، اس کی ماں زری کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کھولو، اندر گئے، کہا بی بی اٹھ جا، عباس نے بیٹا دیا۔ باب الحوائج ہے۔ مگر اجازت نہیں ملی، اجازت۔ دیکھا خیموں میں آتش کی آوازیں گونجی، پیاس پیاس، بچوں کی آوازیں گونجی، بچوں کے پانی کے لیے اجازت مل گئی، عباس پانی لے آؤ۔ جملہ سنے میں نے اسی سال عالم سے سنا، میں نے غالباً آغا فلسفی تھے یا آغا انصاریان تھے، توجہ میں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ کہا سب لوگ جاتے وقت ودا کر کے گئے سوائے عباس کے، ودا نہیں کیا۔ کیوں؟ امام حسین جانتے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنا پائے، آسان نہیں تھا عباس سے ودا کرنا، اسی لیے پانی لینے بھیجا۔ خیموں میں بھی یہی سمجھتے رہے کہ پانی لینے گیا ہے۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، عباس گئے، پانی لیا، خیموں میں گئے جہاں مشکیزہ پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچے اپنی قمیضوں کو ہٹائے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کاش کبھی پانی کی وجہ سے زمین نم ہو۔ پتہ نہیں کب پانی تھا، حضرت عباس نے جب یہ دیکھا تو کلیجہ پھٹتا تھا۔ مشکیزہ اٹھایا، حضرت عباس کی سواری۔ جنگ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عباس نے ایک ہی وار میں کئی لوگوں کو، سینکڑوں کو
جہنم واصل کیا. ہزاروں کی تعداد گھات لگائے بیٹھی ہے. عباس حیدر کرار کا بیٹا ہے، کوئی روک نہیں پایا عباس کو. عزاداران موت شجاعت کا مظہر ہے. حضرت عباس نے دکھا دیا میں چاہوں تو میں سب توڑ سکتا ہوں، مگر حکم امام کا ہے. امام کا. پہنچے، پانی مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں لیا. 21 رمضان کی شب بابا کی وصیت یاد آئی. جب امام نے سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیے تھے اور حضرت عباس کو بلا کر کہا تھا عباس تم حسین کے لیے ہو. اس وقت کہا عباس پانی پہ پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پہ آسا ہوگا. پانی حضرت عباس نے اٹھایا، پانی پہ پھینک اٹھایا. اب کہاں خیموں میں جانا ہے. مشکیزہ لیا، حضرت عباس چلنا شروع، دوڑنا شروع. پیچھے سے تیر، اتنے تیر، لیکن حضرت عباس کو روک نہیں پا رہا. دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہوا، مشکیزہ بھی، علم بھی بچا ہوا. حضرت عباس کی امید کیا ہے؟ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے. مقتل کہتا ہے حضرت عباس اٹھ اٹھ کر خیموں کو دیکھتے تھے، کتنا فاصلہ رہ گیا ہے. دشمن نے دیکھا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو حضرت عباس کو لے کے جائے. کسی نے کہا وہ مشکیزہ ہے. ایک تیر ظالم مشکیزے میں لگا، عباس کی امیدیں بہہ گئی. تیر آنکھ میں لگا، سواری مڑ گئی، ہاتھ نہیں ہے تیر نکالا جائے. سر جھکایا، گرز آیا، میرا مولا زمین پہ کیسے آیا؟ وہاں امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑا. ان کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. عزاداران محترم، حضرت عباس نے اپنے آقا اپنے مولا کو بلایا. جب پہلے کوئی گرتا تھا تو میرا مولا بڑی تیزی سے آتا تھا، مگر جب حضرت عباس گرے تو تیزی سے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے عباس خیموں کی حفاظت کرتا تھا. اب ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ عباس پر. پہنچے، سرزانوں پہ رکھا. بس عزاداران محترم، خدا قبول کرے حضرت ام البنین آپ سے راضی ہوں. آپ عباس کے لیے رو رہے ہیں. اس نے عباس کو بنایا حسین کے لیے تھا. جب بشیر نے جا کر مدینہ میں ندا دی نا، کاروان آ گیا، کاروان آ گیا، تو پوچھا کیسا کاروان ہے؟ کہا حسین. کہا نہیں، حسین تو مارے گئے. کہا یہ بتاؤ عباس کہاں تھا؟ کہا عباس پہلے جا چکا. ام البنین سوچ نہیں سکتی تھی عباس زندہ ہو. ماں وہ آپ سے راضی رہے جس نے 4 بچے حسین پر قربان کر دیے. عزاداران محترم، میرے مولا نے خون کو صاف کیا، گفتگو ہوئی، کلام ہوا. بھائی کا لاشا نہر کنارے، علم اٹھایا، چل دیے. علماء کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑ گئے؟ کسی نے کہا کہ مولا نے کہا ہوگا میرا بھائی صبح سے بھوکا پیاسا، مجھے بھی اٹھائے گا. کسی نے کہا نہیں، عباس با وفا ہے، پانی کے بغیر بدن بھی نہیں جائے گا. مگر علامہ کہتے ہیں نہیں، بدن کی حالت ایسی تھی اٹھایا نہیں گیا.
آیت اللہ کہتے ہیں میں نیچے اترا قبر کے اندر، میرے ساتھ حرم بنانے والا تھا، وہ قبر کو دیکھتا تھا مجھے دیکھتا تھا، قبر کو دیکھتا تھا مجھے دیکھتا تھا۔ میں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا ہم تو سنتے ہیں حضرت عباس کا قد اتنا بلند تھا، بیٹھتے تھے ٹانگیں زمین پہ لگتی، مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ کہا جو ملا تھا اسی کو سمیٹا ہے۔ عزاداران محترم، یہاں اس بچی نے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں چچا آ رہے ہیں، بانی آ رہا ہے، مگر اب کیا دیکھا؟ بابا کے ہاتھ میں علم ہے۔ بچی بھی بھول گئی، کہا بابا چچا عباس، کہا نہر کنارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ اولاد نرینہ کے لیے بہت سے لوگوں نے دعا کی، پروردگار تجھے واسطہ غازی عباس کا اولاد نرینہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بولا ہمارے دوست مولانا ابصار کی والدہ ICU میں ہیں، پروردگار انہیں بھی تمام مریضوں کو جلد سے جلد شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جہاں بھی مجلس ماتم جلوس ہو رہا ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں، پروردگار بڑے مشکل میں ہیں، ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے سندھ کے اندر، پروردگار تجھے واسطہ حضرت عباس کا جو پانی لینے گیا، اس پانی کو واپس اپنی جگہ پہ پلٹا۔ پروردگار ہمیں بھی اپنے ملک لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی اللہ علیہ وسلم۔